السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں، ایک بہت خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ امید ہے کہ اسے سن کر آپ کو کچھ سبق ملے گا، کچھ حاصل ہوگا۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ مجنوں اس کی ملاقات امام حسن رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں ساتھ میں تھے کہ اس کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے سلام کیا تو ادھر سے جواب آ گیا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اب میں خلافت سے دستبردار ہو گیا ہوں، اور خلافت جس کو سجتی تھی اس کو دے دی گئی ہے۔ جو خلافت کا حقدار تھا، جو اس کو صحیح سے سنبھال سکتا تھا، چلا سکتا تھا، تو اس کو مل گئی ہے۔ تو جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا کہ حضرت، خلافت تو لیلا کو سجتی ہے، خلافت تو لیلا کو سجتی ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اچھا انت مجنون، ایسا ہے تو مجھے مجنوں معلوم ہوتا ہے، تو تم مجنوں ہے۔ اس وقت سے اس کا نام مجنوں پڑ گیا، ورنہ اس کا نام کیا تھا؟ قیس اس کا نام تھا۔ لیکن امام حسن رضی اللہ عنہ نے جب یہ فرمایا انت مجنوں، اس وقت سے اس کا نام کیا پڑا؟ مجنوں پڑ گیا، جسے ہم مجنوں کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ اس کا باپ آیا اور کہنے لگا، بیٹا بہت بدنامی ہو گئی، بہت رسوائی ہو رہی ہے، ایسا ہے چلو اللہ سے توبہ کرو اور اللہ سے یوں مانگو کہ اے اللہ میرے دل سے لیلا کی محبت کو نکال دیجئے۔ تو اس نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگا، اے اللہ میرے دل میں لیلا کی محبت بڑھا دیجئے، میرے دل میں لیلا کی محبت بڑھا دیجئے۔ کس قدر محبت تھی۔ اب باپ کو غصہ آ گیا، باپ نے اس کو پکڑا اور کہا، چلو کعبۃ اللہ، کعبے کے سامنے گڑ گڑا کر مانگو اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت سے سچی توبہ کرو، سچی معافی مانگو اور کہو اے اللہ میرے دل سے لیلا کی محبت کو نکال دیجئے۔ تو یہ کہنے لگا، اے اللہ میں ہر چیز سے توبہ کرتا ہوں، لیکن میں لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا، لیلا کی محبت سے میں معافی نہیں مانگتا۔ باپ اور ناراض ہو گیا، غصہ گیا۔ غصے کے عالم میں جب اس نے باپ کو دیکھا تو یہ کہنے لگا کہ اے اللہ میرے دل سے لیلا کی محبت کو کبھی نہ نکالیے، اور اے اللہ تو اس پر رحم فرما جو میری اس دعا پر آمین کہے، اس پر رحم فرما جو میری اس دعا پر آمین کہے۔ کیا محبت تھی اس کو، لیلا سے محبت دیکھیے، کتنی محبت۔ کاش یہی محبت ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت کی آ جائے۔ اسے مخلوق کی محبت تھی، وہ نادان تھا، وہ محبت میں پاگل تھا، دیوانہ تھا۔ کاش یہی محبت، یہی دیوانہ پن ہمیں نصیب ہو جائے، اپنے رب کا نصیب ہو جائے، اپنے رب کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب رب کی محبت جس بندے کے دل میں آ جاتی ہے تو پھر وہ ذرا سا بھٹکنے بھی لگے تو نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ اسے بچا لیا کرتا ہے، وہ بچ جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ اللہ اسے بچا لیا کرتا ہے۔ پھر اگر گناہ ہو بھی جائے تو پھر سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ تو محبت دل میں آنی ضروری ہے، منافق والی محبت نہیں، منافقت نہیں چلتی، منافقت کہیں بھی نہیں چلتی۔ محبت بھی آئے تو سچی آئے، خالص آئے۔ اگر مخلوق کی محبت بھی دل میں ہے اور خالق کی محبت بھی دل میں ہے تو پھر نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے۔ تو جب محبت آ جائے گی تو پھر آپ پر مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، آپ بے چین نہیں ہوں گے، آپ گھبرائیں گے نہیں، کیونکہ پاور اوپر سے آ رہی ہوگی نا، پاور اوپر سے مل رہی ہوگی۔ اس لیے بندہ اس وقت بھی اطمینان میں ہوتا ہے، بہت سکون میں ہوتا ہے۔ آپ اللہ والوں کو دیکھیں، ان کی کشتی مجھدار میں پھنس جاتی ہے، بھاور میں پھنس جاتی ہے،
پھر بھی آپ دیکھو وہ مسکراتے رہتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔